السلام علیکم ناظرین، ورلڈ ڈسکوری کے معززین آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں KFC کی بنیاد رکھنے والے کرنل ہارلینڈ سینڈرز کے بارے میں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل ورلڈ ڈسکوری میں نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دنیا کے سب سے مشہور فاسٹ فوڈ چین KFC کے لوگوں میں دکھنے والے ان انکل کا نام ہے کرنل ہارلینڈ سینڈرز۔ اپنی پوری زندگی انہوں نے مزدوری کر کے گزاری۔ آخر 65 سالوں کے بعد ایسا کیا ہوا جنہوں نے ان کی زندگی ہی بدل ڈالی۔ ہارلینڈ سینڈرز 9 سپٹمبر 1819 کو انڈیانا کے قریب ہنری ویل کے شہر کے قریب ایک چھوٹے سے فارم ہاؤس میں پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی کی سب سے پہلی مشکل کو 6 سال کی ایج میں ہی فیس کرنا پڑا، اور وہ مشکل تھی ان کے والد کا انتقال، کیونکہ یہ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور ان کی ماں کو پیسے کمانے کے لیے سارا دن گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا۔ اسی لیے ہارلینڈ کو اتنے چھوٹے سے ہی عمر میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پالنے کی ذمہ داری آ چکی تھی، اور یہ 7 سال کی عمر میں ہی ویجیٹیبل اور بریڈ پکانے کے ماسٹر بن چکے تھے۔ لیکن جب ان کی ماں کی سیلری سے گزارا ہونا بہت مشکل ہو گیا، اور پھر ہارلینڈ نے اپنے پہلی جاب ایک فارم ہاؤس میں جانوروں کو چارہ دینے سے شروع کی۔ زیادہ کم عمر ہونے کی وجہ سے ہارلینڈ کا دل کام پہ نہیں لگتا تھا، اسی وجہ سے اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ جب ہارلینڈ 12 سال کا ہوا تو اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی، اور یہاں سے آغاز ہوا ایک اور مشکل کا۔ ہارلینڈ کے اسٹیپ فادر کو بچوں کا ان کے ساتھ ہونا بالکل بھی پسند نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہر دن گھر میں جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب ہارلینڈ کو اپنی ماں سے دور کر لیا گیا۔ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک رشتہ داروں کے گھر میں رہنے لگے۔ ہارلینڈ نے اپنے بھائیوں کو پالنے کے لیے ایک بار پھر سے فارم پہ نوکری کرنا شروع کر دی۔ صبح 6 بجے وہ فارم ہاؤس میں جانوروں کو چارہ ڈال، اس کے بعد تیار ہو کے وہ اسکول جاتا، اور پھر شام کو وہ مکئی چھیلنے کی جاب کرتا۔ اس وقت ہارلینڈ صرف 13 سالوں کا ہی تھا جب وہ انتہائی ٹائٹ شیڈول میں اتنے سارے کام کرتا تھا۔ لیکن اسی دوران ہارلینڈ پہ ایک اور پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہ صحیح سے پڑھائی نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی وجہ سے اسے اسکول سے نکال دیا گیا۔ ایک انٹرویو میں کرنل ہارلینڈ نے بتایا تھا کہ ان کو الجبرا بالکل سمجھ نہیں آتی۔ اگلے 2 سالوں میں ہارلینڈ نے فارم پہ نوکری جاری رکھی، لیکن کیونکہ اب خرچے کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، اسی لیے ہارلینڈ نے US آرمی میں جانا چاہا۔ لیکن اس وقت اس کی عمر صرف 16 سال تھی، جبکہ آرمی میں جانے کے لیے زیادہ عمر کی ضرورت تھی۔ ہارلینڈ نے کاغذوں میں جھوٹی ایج دکھائی اور آرمی میں سولجر بھرتی ہو گیا۔ آخرکار کئی سالوں کے بعد اسے اب سکون ملا ہی تھا کہ آرمی میں رہنے کی 1 ہی سال کے بعد جب ان کو اس کی ریئل ایج کا پتہ چلا تو اسے نکال دیا گیا۔ آرمی سے نکلنے کے بعد ہارلینڈ 17 سالوں کا تھا، اور آگے 23 سالوں کی عمر تک ہارلینڈ کی زندگی میں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤن آئے۔ اسی پیریڈ کے دوران اس کی شادی بھی ہوئی، اور اسی پیریڈ میں کوئی ایسی جاب نہیں تھی جو ہارلینڈ نے نہ کی ہو۔ کبھی اسے اسٹریٹ کار کنڈکٹر کے روپ میں دیکھا گیا تو کبھی اسے ریل روڈ فارمیٹ کی نوکری میں دیکھا گیا، انشورنس سیلز مین، لوئر، ٹیم بوٹ آپریٹر، اور حتیٰ کہ اس نے ٹائر بیچنے کا کام بھی کیا ہے۔ کہیں وہ خود جاب چھوڑ دیا کرتا تھا اور کہیں سے اسے نکال دیا جاتا تھا۔ آخر ایک دن ایسا آیا کہ اس کی وائف جوزیفین بھی اسے اکیلا چھوڑ گئی، کیونکہ اب وہ بھی ہارلینڈ کے کریئر سے تنگ تھی۔ 34 ایئر کی ایج یعنی 1924 میں ہارلینڈ کی ملاقات کنٹکی آئل کمپنی کے جنرل مینیجر سے ہوئی۔ اس نے ہارلینڈ کو ایک گیس کمپنی کے اسٹیشن کی آفر دی۔ انہی حالات کی وجہ سے ہارلینڈ نے یہ آفر فوراً ایکسپٹ کر لی۔ شروع کے دنوں میں گیس اسٹیشن کی سیل بہت ڈاؤن تھی، لیکن پھر ہارلینڈ نے وہاں آنے والے کسٹمر کی خوب کیئر کی۔ کسٹمر کی اس ایکسٹرا کیئر کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے اس گیس اسٹیشن کی سیل 3 ٹائمز بڑھ گئی، اور ایک دفعہ پھر ہارلینڈ کو اپنی زندگی میں پھر سے خوشیاں دکھنی شروع ہو گئی۔ ہارلینڈ کی خوشیوں کے دن ابھی شروع ہی ہوئے تھے کہ ایک بار پھر سے قسمت نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جی ہاں، امریکہ سمیت پوری دنیا کو اکنامک ڈپریشن نے گھیر لیا، جس کی وجہ سے گیس اسٹیشن کی سیل اتنی کم ہو گئی کہ اس کا گزارا ہونا بہت مشکل ہو گیا۔ کنٹکی آئل کمپنی نے ہارلینڈ سے گیس اسٹیشن واپس لے لی، اور یوں ایک بار پھر ہارلینڈ اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب ہارلینڈ 40 ایئرز کے ہو چکے تھے جب ایک بار پھر سے انہیں جاب لیس کر دیا گیا تھا۔
1933 میں شیل آئل کمپنی نے ہارلینڈ کا ایکسپیرینس دیکھا، اس کو ایک بار پھر سے گیس اسٹیشن چلانے کی آفر دی۔ یہ آفر ملتے ہی ایک بار پھر ہارلینڈ کو ڈوبتی امیدوں کو بچانے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے فوراً یہ آفر ایکسپٹ کر لی۔ سیل بڑھانے کے لیے یہاں بھی ہارلینڈ نے کسٹمر کی کیئر کرنا شروع کر دی۔ یہ اسٹیشن ایک ہائی وے پہ موجود تھا، اسی وجہ سے یہاں آنے والے مسافروں کو ہارلینڈ پرائیویٹ کئی قسم کی چیزیں بنا کر کھلاتا تھا۔ اس نے اپنے روم میں صرف ایک ڈائننگ ٹیبل رکھی تھی، جس ٹیبل پہ 6 مسافروں کی بیٹھنے کی جگہ تھی۔ پہلے تو کسٹمر ہارلینڈ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہاٹ کوکیز، کنٹری ایم اور اسٹرنگ بینز بہت پسند کرتے تھے، لیکن بعد میں اس کے مینیو میں فرائیڈ چکن بھی ایڈ ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی فرائیڈ چکن اتنی فیمس ہو گئی کہ اب اس نے گیس اسٹیشن کے ساتھ ہی ایک پورا ریسٹورینٹ کھول لیا، جس میں 142 لوگوں کی کھانے کی جگہ موجود تھی، اور اس ریسٹورینٹ کو ہارلینڈ سینڈرز کوٹ ایم کیفے کا نام دیا گیا۔ جہاں پر صرف کسٹمر پہلے گزرتے وقت کھانا کھاتے تھے، وہیں اب دور دور سے لوگ سینڈر کیفے کا رخ کرنے لگے۔ آخر اسی دوران ہارلینڈ کو ایک اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ پہلے فرائیڈ چکن کو بنانے میں صرف 30 منٹ لگتے تھے، جس کی وجہ سے کسٹمر کو بہت ویٹ کرنا پڑتا تھا۔ اس مسئلے کی وجہ سے ہارلینڈ کی ریسٹورینٹ کا امیج خراب ہونے لگا تھا، لیکن اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے ہارلینڈ نے ایک نئی ٹرک آزمائی اور چکن کو وین میں فرائی کرنے کے بجائے پریشر کوکر میں فرائی کیا۔ حیرت انگیز طور پہ یہ ٹرک کام کر گئی۔ 30 منٹ میں پکنے والی چکن اب صرف 8 منٹ میں تیار ہو جاتی تھی۔ ہارلینڈ اپنے ریسٹورینٹ سے خاصا خوش تھا، وہ دن پہ دن اپنے فرائیڈ چکن کو اور امپروو کرتا تھا، لیکن اچانک پھر ایک اور مسئلے نے جنم لیا۔ 1939 میں ورلڈ وار 2 شروع ہو گیا، اور ایک دفعہ پھر امریکہ اکنامک ڈپریشن میں گھر گیا۔ اس کرائسس کی وجہ سے ہارلینڈ کے ریسٹورینٹ پہ برش بہت کم ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ اب ہارلینڈ کو گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ اسی وجہ سے 1942 میں ہارلینڈ نے 52 ایئرز کی ایج میں ہارلینڈ سینڈرز کیفے کو تالا لگا دیا۔ 1945 میں جب ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تو ہارلینڈ نے ایک بار پھر سے ریسٹورینٹ کھولنے کا ارادہ کیا، کیونکہ اب وہ اتنا کام اکیلے نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہی ان کے پاس ریسٹورینٹ کھولنے کے پیسے تھے۔ اسی وجہ سے ہارلینڈ نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے کینٹکی کے شہر جارج ٹاؤن کے ہائی وے پہ ایک بار پھر سے ریسٹورینٹ کھولا۔ ہارلینڈ نے اس ریسٹورینٹ سے اتنی زیادہ ترقی کر لی کہ 1949 میں کینٹکی کے گورنر نے انہیں کرنل کے اعزاز سے نوازا، اور یہی وہ دن تھا کہ جس کے بعد سے ہارلینڈ کو کرنل ہارلینڈ سینڈرز کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جس دوست کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ ریسٹورینٹ کھولا تھا، اس کے ساتھ بات نہیں بنی، تو کرنل ہارلینڈ نے اس کو پیسے دے کے پورا ریسٹورینٹ اپنے نام کر لیا۔ دن گزرتے گئے اور کرنل ہارلینڈ کے فرائیڈ چکن فیمس ہوتی گئی۔ ایک دن کرنل ہارلینڈ کو ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی کال آئی۔ انہوں نے اسے ریسٹورینٹ بیچنے کی ایک بہت اچھی آفر دی۔ وہ ایجنٹ کرنل ہارلینڈ کا ریسٹورینٹ $1,64,000 میں خریدنا چاہتا تھا۔ وہ ایجنٹ کئی مرتبہ یہی آفر دیتا رہا، لیکن کرنل ہارلینڈ کسی بھی صورت نہ مانے، اور یہیں پھر ایک اور مصیبت نے جنم لیا۔ 6 مہینوں بعد گورنمنٹ نے ایک نیو ہائی وے پروجیکٹ لانچ کیا، جس کی وجہ سے اب ساری ٹریفک یہاں سے بائی پاس ہو گئی۔ اب کرنل ہارلینڈ کے ریسٹورینٹ کے سامنے سے 90% لوگ کم ہو گئے، اور ایسے ہی ان کی سیل 90% کم ہو گئی۔ اب کرنل ہارلینڈ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا۔ جو ایجنٹ اس ریسٹورینٹ کی $1,64,000 کی آفر دے رہا تھا، وہ اب $80,000 میں بھی یہ ریسٹورینٹ خریدنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ آخر کار جیسے تیسے کر کے یہ ریسٹورینٹ $65,000 میں بیچ دیا۔ اس وقت کرنل ہارلینڈ کی ایج 65 ایئر تھی، اور ان کے پاس سوشل سیکیورٹی کے $105 کے علاوہ کمانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اپنے زندگی میں کئی بار ناکامیاں دیکھنے کے بعد ان کو 65 عمر میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ اپنے فرائیڈ چکن ریسیپی کو فرینچائز کیا جائے، جس کے لیے انہوں نے اپنی ریسیپی کو کینٹکی فرائیڈ چکن کے نام سے رجسٹرڈ کروایا، اور وہ اپنی دوسری بیوی کلوڈیا کے ساتھ مل کر اپنی کار میں بیٹھ کے ایک کوکر اور چکن کے ساتھ امریکہ کے مختلف ریسٹورینٹ وزٹ کرتے، اور وہاں وہ اپنے چکن کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر ریسٹورینٹ کے مالک کو ان کی چکن پسند آتی تو وہ ہاتھوں ہاتھ ان سے رائٹس خرید لیتے،
हर एक चिकन पे कर्नल हॉलैंड को 4 सेंट्स दिए जाते। कर्नल हॉलैंड अपनी गाड़ी में घूमते गए और अपनी रेसिपी का नेटवर्क बढ़ाते गए। कर्नल हॉलैंड ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि कई बार रात को उन्हें अपनी गाड़ी में ही सोना पड़ता था। जहां उनकी रेसिपी सिर्फ केंटकी में फेमस थी, वहीं अब पूरे अमेरिका में कर्नल हॉलैंड के फ्राइड चिकन के चर्चे शुरू हुए। 8 सालों के बाद जब कर्नल हॉलैंड 73 इयर्स के हुए तो 600 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स में अपनी चिकन की फ्रेंचाइज दे चुके थे। लेकिन अब कर्नल हॉलैंड की एज क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए वो ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से 1964 में कर्नल हॉलैंड ने KFC कॉरपोरेशन केंटकी के एक बिजनेसमैन को $16.5 मिलियन में बेच दी, जो तकरीबन 1 अरब 34 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन उस डील में ये तय पाया कि KFC की लोगों में हमेशा कर्नल हॉलैंड की तस्वीर ही रहेगी और कर्नल हॉलैंड ही KFC की तरफ से टीवी इंटरव्यूज में जाया करेंगे। यानी KFC चलाएगा कोई और फेस कर्नल सैंडर्स ही करेंगे, जिसकी वजह से KFC की तरफ से कर्नल हॉलैंड को $6,250 पर मंथ देते थे। 90 इयर्स की एज में कर्नल हॉलैंड की मुश्किल जिंदगी में फुल स्टॉप लग गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।